ڈاکٹر یحییٰ عامر ہے. میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں. میرا ادارہ ہے جس کا نام ہے ادارہ حیات نو. یہ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی علاج اور بحالی کے لیے کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم معاشرے کے اندر جو ذہنی امراض کا پھیلاؤ ہے اس کو روکنے کے سلسلے میں تدارک کرتے ہیں. ذہنی صحت کے حوالے سے ہم مختلف اقدامات کمیونٹی لیول پر کر رہے ہیں اور فیملی فزیشین کے ساتھ مل کر ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے معاشرے کے اندر جو ایسے افراد جو کہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے ان کو ڈور اسٹیپ تک ان کو سروسز پرووائڈ کی جائیں. معاشرے میں ہمارے بہت سارے مسائل اور سوشل پریشرز ہیں جن پہ نمایاں طور پر جو ہیں ہمارے معاشی مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, ہماری ازدواجی مسائل ہیں, اور ہر سطح پہ جس عمر کے شخص ہے اس کے اوپر اسی حوالے سے پریشرز موجود ہیں. ازدواجی مسائل پر اگر میں بات کروں تو گھر کے اندر جہاں پہ ذہنی آہنگی ہوتی ہے وہاں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے. وہاں پر ذہن میں ذہنی ہم آہنگی کے اندر مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. رائے کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ اختلاف خاص حد تک رہے تو زندگی کا سفر رواں رہتا ہے. لیکن بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اختلافات اس قدر شدید اور وسیع ہو جاتے ہیں کہ آپس میں رہنا مشکل نہ صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات آپس کے جو جھگڑے اور اختلافات ہیں شدت اختیار کر لیتے ہیں. اس سے نہ صرف دو افراد یعنی کہ میاں اور بیوی کی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ بچوں کے اوپر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں. بدقسمتی سے یہ بندھن جو ہے میاں بیوی کا اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کے اثرات پورے ایک یونٹ پر پڑتے ہیں. اس میں صرف خاتون یا بچے کی بلکہ مرد کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. خواتین اور بچوں پر اگر بچے ڈپینڈنٹ ہیں تو ان کے اوپر اثرات زیادہ اس طرح پڑتے ہیں کہ ان کا کیئر ٹیکر جو ہے, جو بریڈ ونر اصل ہے جو فادر, وہ نہیں رہتا. تو اس کے اثرات خاتون کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے معاشی حوالے سے اپنے شوہر کے اوپر, تو اس کے لانگ ٹرم اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں جس سے اس کی اور بچوں کی ذہنی صحت متاثر ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ذہنی صحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو زندگی میں جو خوشی کا عنصر ہے, جو اس کی زندگی میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور ایک اس کے اوپر جو ایک زندگی میں ایک سہارا ہوتا ہے جو اس کو بہت سارے مسائل سے بچاتا ہے, اس کے نہ ہونے سے اس کے اندر سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے. عموماً ہمارے یہاں کیونکہ میل اورینٹیڈ سوسائٹی ہے تو خاتون کے لیے الگ رہنا اس کے لیے مشکل کا باعث ہوتی ہے. اور اگر یہ تعلق برسوں پر محیط رہا ہے اور اس کے بعد یہ بریک اپ ہوا ہے تو اس کے اثرات اور زیادہ شدید ہوتے ہیں. عام طور پر خواتین کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی کی شرح جو ہے مردوں کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہے. اس کے مختلف عوامل ہیں لیکن ازدواجی مسائل اس کی ایک بڑی وجہ ہے. چائلڈ بیئرنگ ایج کے اندر یہ چیز آپ کو اور زیادہ نمایاں طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے. سر آپ کے پاس کس نوعیت کے مریض آتے ہیں زیادہ تر ڈپریشن میں, کس عمر کے اور کس نوعیت کے مریض ہوتے ہیں؟ یہ اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر عمر کے افراد جو ہیں ہمارے پاس آتی ہیں. نہ صرف یہ کہ مڈل ایج پاپولیشن بلکہ آپ کو ینگر ایج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر یہ ڈپریشن کی شرح روز بروز بڑھتی چلی آ رہی ہے. اور 20s کے اندر ہمارے پاس کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. ایک سڈن افسر ہے جس کے اندر 20s کے اندر ہمارے پاس بہت سارے مریض آ رہے ہیں. خواتین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 30s اور 40s کے اندر آپ کو ایک پیک نظر آئی, لیکن اب یہ چیز آپ کو صرف محدود اس ایج تک نہیں رہی جیسے کہ پہلے ایک زمانے میں خیال تھا, بلکہ اب یہ ینگر ایج پاپولیشن ہے. ایون ایڈولسنس کے اندر ہم یہ جو بچے ہیں ایڈولسنس ایج کے اندر 12 سے 17 سال 18 سال کے اندر یہ کیس ہمارے پاس اب کافی آ رہے ہیں. تو آپ نے جس طرح بتایا کہ ٹین ایجرز میں زیادہ یہ مسئلہ ہے, تو
ان کا جو مسئلہ ہے وہ محبت اور یہ چیزیں ہیں، پیار محبت ریلیشن شپ، یا اور بھی ان کے مسائل ہیں؟ نہیں، یہ پیار محبت کا مسئلہ تو خیر یہ اسٹریس ایڈڈ اسٹریس ہو سکتا ہے، لیکن یہ وجہ عام طور پہ نہیں ہوتی۔ ایڈولسنس کے مسائل اپنے زیادہ ہے، وہ گروئنگ سینس آف سیلف آئیڈینٹی ایک ان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب ایک بچہ جو ہے 12 سال سے آگے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ اس عمر کے اپنے الگ تقاضے ہوتے ہیں، اگر ان کو بر وقت فلفل نہ کیا جائے، ان کے ذہن کے جو خدشات ہیں اور ان کے خیالات ہیں ان کو اگر بر وقت ایڈریس نہ کیا جائے تو ان کے اندر اسٹریس ریلیٹڈ پرابلمس زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو سائیکیٹرک ڈس آرڈرس فل فلیج اس ایج کے اندر ہو سکتی ہیں، مثال پر ہم کہتے ہیں کہ انگزائٹی ڈس آرڈرس زیادہ ہوتے ہیں، فوبک انگزائٹی زیادہ ہو سکتی ہے، یا آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈرس بیفور 17 اور 18 آپ کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن کامنلی جو ہے اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈر جو ہے اس عمر کے اندر بھی کم نہیں ہے۔ اس طرح کے مریضوں کی کاؤنسلنگ کتنا ضروری ہے؟ کاؤنسلنگ کی اہمیت ہے، سب سے اہمیت تو یہ ہے کہ جب کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا اور اس کی بیماری یا علامات کی بنیادی وجوہات کا تعین کرنا اور اس کی وضاحت کرنا، یہ کاؤنسلنگ کا بنیادی حصہ ہے۔ پھر کیا ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں، یہ اسے ڈسکس کرنا، اس کی بیماری کے بارے میں ڈیٹیل اس کو معلومات دینا، یہ ہماری کاؤنسلنگ کا بنیادی حصہ ہے، یہ کاؤنسلنگ ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کاؤنسلنگ بہرحال ایک پرائمری ایک ٹول ہے جو کہ ہم پیشنٹ کو آگاہی دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سائیکیٹری ہاسپٹل میں مطلب جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور مطلب ان کو ایک اسٹیریوٹائپ کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ انفارچونیٹ ہے کافی کہ ہمارے پاس معاشرے میں یہ النس جو ہے اسٹیگمیٹائز ہے، نہ صرف النس بلکہ مریض اسٹیگمیٹائز ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہماری فیلڈ اور بذات خود سائیکیٹرسٹ بھی اسٹیگمیٹائز ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی فزیکل ایلمنٹ ہے، اس کو فزیکل ایلمنٹ کوئی بخار ہو گیا، کوئی پیٹ کا مرض ہو گیا، دل کا مرض ہو گیا، یا کوئی اور کسی سسٹم میں خرابی ہو گئی، تو وہ فوری طور پہ اپنے اس ریلیونٹ ڈاکٹر سے یا اپنے فیملی فزیشین سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن سائیکیٹرک ڈس آرڈرس کے ساتھ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگاہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری جس نے کہا کہ اس بارے میں لوگوں کی بہت سارے مس اور مسکنسیپشنس ہیں، جس کی وجہ سے مریض یہاں نہیں آ پاتا، اس کو بہت سارے بیریئرس کراس کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ ڈاکٹر کے پاس آ پاتا ہے۔ سب سے پہلے ریزسٹنس اس کو اپنی فیملی کی طرف سے ہے، پھر اپنے دوستوں کی طرف سے ہے، پھر اگر وہ آ جائے ہمارے پاس مریض تو اس کے بعد بہت سارے مس انفارمیشن جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جاننے والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بیریئرز ایک سائیکیٹرک پیشنٹ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آنے کے لیے، دوسری امراض مبتلا جو افراد مریض ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی رکاوٹوں کا سامنا بالکل کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اندازے کے مطابق جتنے مریض ہیں اس میں سے بہت ہی کم افراد ہیں جو ہم تک پہنچ پاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بمشکل 20 سے 25% افراد ہی ہیں جو ہم تک پہنچ پاتے ہیں۔ آخر میں یہ بتائیے کہ جو لوگ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہیں، یا جو والدین یا مطلب ینگ طبقہ ہے، معاشرہ ہے، ان کو کیا میسج کرنا چاہیں گے؟ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنی ذہنی امراض سے بچنے کے لیے اپنی ذہنی صحت کا خیال کریں۔ ذہنی صحت سے مراد ہماری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اور اپنی سوچ میں ایک توازن پیدا کریں، اپنے معاملات میں توازن پیدا کریں، اپنے سونے جاگنے کے اندر ایک متوازن روٹین اختیار کریں۔ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی پڑھائی کو بھی وقت دے، اپنے کھیل کود کو بھی وقت دے، دوستوں سے میل ملاقات بھی کرے اور آئسولیشن سے بچیں۔ ہمارے ایک رجحان اب یہ ہو گیا ہے کہ
کچھ تو کووڈ کی وجہ سے، کچھ ہمارے پاس بچوں کے پاس وہ مواقع نہیں ہیں کھیل کود تفریح کے جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتے تھے. اب لے لیں کہ ان کے پاس جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں، موبائلس ہیں، جس میں کہ آئسولیشن زیادہ ہے، جس کے اندر ایک ہیلدی مینٹل ایکٹیویٹی بچہ نہیں حاصل کر پاتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیول پر کم سے کم جہاں پہ پڑھائی ہے وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کے جو موقع ہیں ان کو صحت مندانہ مواقع جو ہیں ان کو اویل کریں. کھیل کود میں ضرور حصہ دیں. ورزش جو ہے اگر موقع ملے بلکہ موقع پیدا کریں ورزش کا، اور بے جا پریشانی اور آئسولیشن سے بچیں. اور پیرنٹس کے لیے بھی سب سے بڑی چیز، پیرنٹس کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچوں کو تفریح کے مواقع ملنے چاہیے. بے جا پڑھائی کا اسٹریس نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے ان کی ذہنی صحت بہتر ہوگی. ذہنی صحت اگر بہتر ہوگی تو ذہنی امراض سے بچا جا سکتا ہے. اوکے، تھینک یو سر.